الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے جی، جب بھی ہم زندگی کا کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو ہمیں شروع میں اکیلے چلنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اپنی شروعات جو ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ساتھ لے کے چلیں۔ بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ کوئٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ خود سے یہ ساری ایکٹیویٹیز کرے، اپنا ایڈمیشن کروائے، خود سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یعنی پہلے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، بچے کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ خود سے اس قابل ہو جائے کہ وہ کیا کرے، سسٹم کے اندر پرفیکٹ طریقے سے ورک کر سکے، وہ چل سکے سسٹم کے اندر کس طرح سے چلنا ہے۔ یعنی بچے کو پہلے انرول کروایا جاتا ہے، بچے کو چلایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ذمہ داریاں اس پہ ڈالی جاتی ہیں۔ جب آپ کی کمپلیٹ ایجوکیشن ہو جاتی ہے تب تک آپ کے پیرنٹس آپ کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ سے ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یو آر پریپیئر، اب آپ تیار ہو سسٹم کے اندر جانے کے لیے، اب آپ تیار ہو کوئی نہ کوئی جاب کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے۔ یعنی ہم جب بھی کوئی بھی شروعات کرتے ہیں، کسی بھی کام کی شروعات، اس میں ہمیں اکیلے چلنا ہوتا ہے، اور یہ اکیلا چلنا ہی انسان کو سب سے مشکل لگتا ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو تھپکی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس نے سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے، خود کو خود ہی تھپکی دینی ہوتی ہے، خود کا خود ہی حوصلہ بننا ہوتا ہے، خود کو خود ہی طاقت دینی ہوتی ہے، تب جا کے اس کو ایک اچیومنٹ ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا پیبلو پکاسو۔ پیبلو پکاسو ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا، اس کے پاس ایک جو ہے اس کی فین آتی ہے، بہت مخصوص ٹائم دیتا ہے۔ جب بڑے لوگ ہو جاتے ہیں نا تو بڑا مخصوص سا ٹائم دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بڑے ہو جاتے ہیں یا جن کا عہدہ بڑا ہو جاتا ہے یا جن کا سٹیٹس بڑا ہو جاتا ہے، پھر ان کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ بہت کم وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ساتھ آپ سیلفیاں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک کمپلیٹ ایک امیج ہوتا ہے، ان کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پیبلو پکاسو کے پاس ان کی فین آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں آپ کی فین ہوں اور مجھے کچھ نہ کچھ ایسا دیں کہ میں اپنی دوستوں کو بتا سکوں کہ میں پیبلو پکاسو سے مل کے آئی ہوں۔ تو پیبلو پکاسو جو ایک خوبصورت ایک اسکیچ بنانے والا ایک آرٹسٹ تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا اسکیچ جو 30 سیکنڈ لگا کے اس نے ایک تیار کر کے اس کو دے دیا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ان کا یہ بلین ڈالر کا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوئی کہ 30 سیکنڈ میں بنایا ہوا ایک چھوٹا سا اسکیچ اتنا مہنگا۔ وہ گھر چلی گئی، سوچتی رہی ساری رات کہ ایک چھوٹا سا بنایا ہوا اسکیچ اتنا مہنگا ہو سکتا ہے، تو کیا میں گھنٹے یا 2-3 گھنٹے لگا کے اس سے بہترین بنا کے کیا میری ویلیو نہیں ہو سکتی اتنی کہ 3 یا 4 ملین میں تک چلو میرے بھی پہنچ جائے؟ ساری رات یہی سوچتی رہی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ایک دن پلان بنایا کہ ان کا نیکسٹ وہ کہاں پہ ہوگا جہاں پہ وہ اپنی تقریبات کریں گے، جہاں پہ وہ مجھے ملیں گے۔ پیبلو پکاسو کے اس ایونٹ پہ گئی اور وہاں پہ جا کے مخاطب ہوئی پیبلو پکاسو کو اور کہنے لگی کہ جی میں آپ کی فلاں جو ہے فین آپ سے ملی تھی اور آپ سے یہ اسکیچ بنوایا تھا، آپ نے کہا تھا یہ اتنے ملین ڈالر کا ہے، تو میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی طرح میں ایک اسکیچ بنا کے اتنا زیادہ قیمتی اسکیچ بنا سکتی ہوں؟ کیا میری اس اسکیچ کی ویلیو اتنی ہو سکتی ہے؟ جس پہ پیبلو پکاسو بڑا مسکرایا اور کہنے لگا کہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے جو میں نے 30 سیکنڈ کا وہ اسکیچ آپ کو بنا کے دیا تھا اس کے پیچھے 30 سال کی محنت درکار ہے، کیا تم 30 سال کی محنت کر سکتی ہو؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ ہم محنت نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص کتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار اس بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہی ہیو نو ٹیلنٹ ایٹ آل، بٹ یہ اتنے بڑے عہدے پہ کیسا پہنچ گیا؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے، ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے، اکیلا چلا ہوتا ہے۔ دیکھو شجر ایک درخت لگا ہوتا ہے، اس کو حالات نے کتنے ایسے عجیب حالات آئے ہوں گے جب درخت جو ہے وہ گرنے کی کوشش کی ہوگی، درخت کے اوپر جو ہے وہ بارشیں بھی آئی، برسات بھی آئی، سختی بھی آئی، گرمی بھی آئی، ہر لحاظ سے وہ اس نے اپنے آپ کو سیکیور رکھا کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط تھیں۔ میں نے شروع میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ جن درختوں کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو سہاروں سے پلے بڑے ہوتے ہیں وہ بہت جلد گر جاتے ہیں، اور جو خود سے پروان چڑھتے ہیں، جو خود ہی سے اپنی منزل آپ طے کرتے ہیں، جو خود اپنا حوصلہ خود بنتے ہیں، وہ جو درخت ہے نا وہ کبھی بھی اکھڑتے نہیں ہیں، ان کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ سو جو شخص اپنی زندگی میں اکیلا چلتا ہے اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ کارواں شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ان کو تعاون دینا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہو کہ یار میں نے اتنی طویل مسافت طے کی, آپ کو اپنے قدموں کے نشان بھی نظر آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار میں نے ایسے ایسے طے کیا تھا, یہ فاصلے طے کیے تھے, مجھے کبھی کبھی تو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں تھا, میں نے اپنی نیندیں حرام کی تھی اس خواب کی تکمیل کے لیے. جب آپ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہو پھر لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسٹ فار کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے, ہمیں بھی اس کامیابی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے, چلو میں اس کے ساتھ لنک رہوں گا تو مجھے بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. بیکاز ہم خود جو ہے نا وہ ایفرٹ کرنے سے کتراتے ہیں, ہم کسی کی ایفرٹ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ سیلفی لینا پسند کرتے ہیں, ہم خود اس قابل نہیں ہوتے کہ لوگ ہمارے ساتھ سیلفی لیں. تو ہمیں بھی اس طرح سے پریپیئر ہونا ہے کہ ہم اکیلے چلیں, اس وقت تک چلتے رہیں جب تک ہمارے ساتھ کارواں نہیں جڑ جاتا. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کے پاس ایک مضبوط اور مثبت منزل ہوگی, جب آپ کو لگے گا کہ یار یہ میری فائنل منزل ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. جب آپ کے پاس ٹارگٹ ہی نہیں ہے, ایک دھندلاہٹ سی ہے, ایک دھندلاہٹ ہے. جس بندے کے پاس دھندلاہٹ ہوتی ہے, جس کے پاس کوئی مین ایم نہیں ہوتا, جس کے پاس یہ نہیں پتا ہوتا میں نے آگے جا کرنا کیا ہے, تو پھر اس بندے کو کبھی بھی یہ نہیں پتا چل پاتا کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا, اور وہ مایوس ہو جاتا ہے. تھوڑی سی پرابلم, تھوڑی سی پریشانی اس کو گرا دیتی ہے, وہ ڈگمگا جاتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے. he left at all. بٹ آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھانی ہے کہ جو بھی ٹارگٹ ہے اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھنا ہے. اف یو ہیو اے موبائل, اگر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے تو آپ نے اس میں لکھنا ہے, اس میں وہ رکھنا ہے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی پرابلم آتی ہے, اس پرابلم کے جب بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئے, اس مقصد کو اپنے سامنے کر لینا ہے کہ یار یہ مقصد لے کے میں چلا تھا, یہ میرا خواب تھا, یہ میرا ٹارگٹ تھا, تو میں کیوں تنگ آیا, میں کیوں ڈر رہا ہوں. اپنی وال پہ لگاؤ, جہاں سوتے ہو سامنے رکھو. ایک بندے کے پاس نا اس کا خیال تھا, اس کا ایک خواب تھا, اس کا ٹارگٹ تھا کہ مجھے BMW کار لینی ہے. اس نے اپنے گھر میں ہر جگہ پر BMW کار کی تصویر اویزاں کی ہوئی تھی, کیونکہ اس نے ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ یار میں نے لینی ہے. مطلب ادھر بھی اوپر نیچے ہر جگہ اس نے دیوار پہ کار کی امیج بنائی ہوئی تھی. اور ایک دن اس نے کار خرید لی, ایون دو کہ اس نے اپنے واش روم میں بھی وہ تصویر لگائی ہوئی تھی. اتنا مطلب وہ پیشنیٹ تھا کہ کبھی بھی میں کسی بھی وقت جو ہے نا چند لمحوں کے لیے بھی اپنے مقصد سے نہ ہٹوں. سو جو لوگ پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ مقصد سے ہٹتے نہیں ہیں, وہ اپنا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں. جن کے مقصد سامنے نہیں ہوتے وہ مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, چکی کے اندر جو ہاتھ سے چلانے والی چکی ہوتی ہے نا, اس میں جو دانے وہ پتھر کے ساتھ جو وہ اندر جہاں سے ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ بچ جاتے ہیں. جو پتھر کی تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں نا, اس پتھر کے نیچے آتے ہیں, وہ پس جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا مقصد, جب آپ اپنے مقصد سے جڑے رہتے ہو, اس کے ساتھ لگے رہتے ہو, تو پھر آپ کو حالات کی چکی جو ہے نا وہ پیس نہیں سکتی. پھر آپ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں, پھر آپ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں, پھر آپ کے ساتھ سارے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ لوگ سیلفیاں لینا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار واقعی کچھ تھا. پھر اور یہ سفر اتنا مشکل ہوتا ہے, اس میں آپ نے پریشانیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں, اس میں آپ نے صدمے بھی دیکھنے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے مایوسیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں, اس میں اپنے بھی کھونے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سفر جو ہوتا ہے نا وہ تنہائی کا سفر ہے, اور اس میں اکیلے چلنا ہوتا ہے. یہ منزلیں آسانی سے طے نہیں ہوتی, اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور بہت کم لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو کے لوٹتے ہیں. تو آج کا لیسن یہی تک تھا کہ اکیلے چلنا ہے اور اکیلے چل کے کامیاب ہونا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.